کہ جو پردے میں جا رہی ہو، وہ عورت جو نمازی ہو، وہ عورت جو سچی ہو، وہ عورت جو لوگوں کے دکھوں کو بانٹتی ہو، وہ عورت جو بچھڑوں کو ملاتی ہو، وہ عورت جو روٹھوں کو مناتی ہو، وہ عورت جو فتنوں کو ختم کرتی ہو. ہمیں وہ عورت بننے کی ضرورت ہے. ہم تو جو ہے بالکل راستہ رانگ وے پر چلے گئے ہیں، غلط راستہ. محمد کے نور کو بنا. نور محمد جب تخلیق ہوا تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نور آپ نوری شکل میں ہزاروں سالوں تک ہزاروں نورانی پردوں میں، نورانی دریاؤں میں سفر کرتے رہے اور میرا رب دیدار کرتا رہا. اب وقت آ چکا ہے کائنات کو پیدا کرنے کا. نور محمد خلق ہو چکا ہے. ابھی اللہ کا نور ہے، محمد کا نور ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور موجود ہے. نور سے قطرے ٹپک رہے ہیں، نور کا پسینہ گر رہا ہے. تو نور سے جو پسینہ گرتا ہے وہ بھی نور ہی ہوتا ہے. تو میرے آقا کی پیشانی کے جو قطرے ٹپکے اس سے اللہ رب العزت نے آسمانوں کو خلق فرمایا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے کے جو قطرے ٹپکے اس سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو خلق فرمایا. میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں کے قطرے ٹپکے تو اس سے لوح اور قلم کو بنایا. آپ کے پیروں کا پسینہ ٹپکا، پیروں کے قطرے ٹپکے نور کے، اس سے اس زمین کو خلق فرمایا. اور ہمارا دار و مدار سارا کچھ ڈیپینڈ کس پہ کرتا ہے؟ زمین پہ کرتا ہے. ہمارا کھانا پینا سبزے جو کچھ بھی ہے سارا کچھ کہاں سے نکل رہا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے. چاہے وہ دولتیں ہو، سونا ہو، چاندی ہو، ہیرے ہو، جواہرات ہو، سارا کچھ کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے. اور یہ زمین کس کے صدقے میں؟ میرے آقا کے پیروں کے پسینے کے صدقے میں بنی ہوئی ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ. ہم جو کچھ کھا پی رہے ہیں، جو کچھ بھی یوز کر رہے ہیں، سب کچھ میرے آقا کے صدقے میں بنا ہوا ہے. تو غرض کے میرے آقا کے نور سے قطرے ٹپکتے رہے. اللہ ایک ایک چیز کو خلق کرتا رہا. کوئی قطرہ ٹپکا آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی قطرہ ٹپکا نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی قطرہ ٹپکا ابراہیم خلیل اللہ بن گیا، کوئی اسماعیل ذبیح اللہ بن گیا، کوئی یعقوب بن گیا، کوئی یوسف بن گیا، کوئی عیسیٰ بن گیا، کوئی موسیٰ بن گیا. غرض کے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی تو ہماری تمہاری طرح ہی تھے، وہ تو ہماری طرح ہی ایک عام انسان تھے، تو سنیے ہمارا پسینہ گرتا ہے تو وہ بیماریاں ہوتا ہے، وہ جراثیم کا ہوتا ہے، مگر نبی کا پسینہ ٹپکتا ہے تو یوسف جیسے حسین پیدا ہوا کرتے ہیں. تو یہ میرے آقا کی شان بشری حالت میں ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لائی. ہم گناہگاروں کے ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے، ہم بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانے کے لیے، ہم اندھوں کو آنکھیں دینے کے لیے، ہم بہروں کو کان عطا کرنے کے لیے، ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے، ہمیں گمراہیوں سے نکال کر ہدایت دینے کے لیے میرے آقا تشریف لے آئے. اور الحمدللہ ہمارا تو سب کچھ ہی میرے آقا ہے. ہمارا تو جو ہے ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں، جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے، سب میرے آقا کے صدقے میں ملتا ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے. یہ پہلے حضرت ابو طالب جو میرے آقا کے چچا ہیں، کلمہ نہیں پڑھا ہے، اسلام پر احسان بہت ہے، کفر کی حالت میں ہے، مگر ابو طالب بھی جانتے ہیں کہ اس جو میرا بھتیجا ہے محمد، اس کی شان کیا ہے. جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 7 سال کی، 7 سال کے چھوٹے سے بچے کی حالت میں ہے ابھی. اور مکہ شہر جو پہاڑوں کا شہر ہے، جو ریگستان کا شہر ہے، جہاں بارش نہیں ہوتی، وہاں قحط پڑ گیا. لوگ بھوکے مرنے لگے، سبزہ نہیں، کھلیان نہیں، کھیت نہیں. تو لوگ پریشان ہو گئے، جانور مرنے لگے، لوگوں کو کھانا پانی نہیں مل رہا ہے.
اور اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. ہر چیز کا الگ الگ خدا تھا. بارش کا خدا، اولاد کا خدا، دولت کا خدا جو ہے، اور ہمیں جیسی جیسی نعمتیں چاہیے تو ہر طریقے کے لیے الگ الگ خدا تھا. کوئی خدا امیر تھا، کوئی خدا غریب تھا. جو لوگ امیر تھے ان کے خدا سونے چاندی کے تھے، جو غریب تھے بیچارے ان کے خدا مٹی کے ہوتے تھے. ایسے تھے. ہر قبیلے کا الگ الگ خدا تھا. یہ فلاں برادری کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا. اب جب قحط پڑ گیا، لوگ پریشان ہونے لگے، تو ساروں نے یہ میٹنگ کر لی کہ ہم سب ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، اپنے اپنے خدا کو سامنے رکھیں گے اور رو رو کر کے دعائیں مانگیں گے کہ بارش برسا دے، بارش برسا دے. جب سب مل کر کے ایک ساتھ اپنے اپنے خدا سے مانگیں گے تو کسی کے خدا کو رحم آئی جائے گا اور بارش برسی جائے گی. سارے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا. تو پہنچے سارے ابو طالب کے دروازے پر اور کہا کہ اے ابو طالب، ہم نے ایسا ایسا طے کیا ہے، ہم سب جا رہے ہیں مکہ کے باہر میدان میں، بستی سے باہر. تم بھی جو ہے اپنے خدا کو لے کر کے آ جانا، ہم سب مل کر دعا مانگیں گے اور پھر ہمیں اس مصیبت سے نجات ملے گی. سارے لوگ وقت مقررہ پر پہنچ رہے ہیں. سارے اپنے اپنے خداؤں کو ہاتھوں میں اٹھا کر کے لے کر جا رہے ہیں. کوئی سونے کے لات کو لے کر کے جا رہا ہے، کوئی چاندی کے حبل کو لے کر کے جا رہا ہے، کوئی منات کو لے کر کے جا رہا ہے، کوئی عزا کو لے کر کے جا رہا ہے، کوئی مٹی کے خدا کو لے کر جا رہا ہے. سارے اپنے ہاتھوں میں جو ہے اپنے اپنے جھوٹے خداؤں کو، ناپاک بنائے گئے خداؤں کو ہاتھوں میں لے کر کے جا رہے ہیں. اب باری آئی ابو طالب کی، تو ابو طالب بظاہر کفر کی حالت میں ہے، کفر ہی میں ہے. وہ ابھی لے کر انہیں خدا کو اپنے جانا چاہیے تھا جس کی بھی وہ پوجا کرتے تھے، جس کو بھی خدا مانتے تھے. مگر ابو طالب نے ایک عجیب کام کیا. کیا کام کیا؟ وہ خدا کو، بت کو لے کر جانے کی بجائے اپنے بھتیجے محمد کو اٹھایا، کاندھوں پر بٹھایا اور انہیں کاندھوں پر بٹھا کر لے کر کے چل رہے ہیں. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ارے ہم تو سب اپنے اپنے خدا کو لے کر کے آئے ہیں. اے ابو طالب، تم اپنے بھتیجے کو کیوں لے کر کے آ گئے ہو؟ کیوں اپنے بچے کو لے کر کے آ گئے ہو؟ یہاں تو سارے بڑوں کا کام تھا، تم یہ چھوٹے سے بچے کو لے کر کے کیوں آئے؟ ابو طالب نے کہا کہ مانگو تم پہلے اپنے اپنے خداؤں سے. سارے بڑے بڑے جو موجود تھے، ابو جہل، ابو لہب اور جتنے بھی تھے، سارے کافر اپنے اپنے خداؤں کے آگے گڑگڑاتے رہے، مانگتے رہے جھوٹے خداؤں کے آگے کہ بارش برسا دے، بارش برسا دے، بارش نازل کر دے، ہم پریشان ہیں. جب سارے نے مانگ لیا، اب لاسٹ میں باری آ گئی ہے حضرت ابو طالب کی. ابو طالب نے کیا کیا؟ کفر پر ہے مگر محمد پر ایمان کیسا، اور اس کے تناظر میں ہمیں اپنا ایمان جانچنا چاہیے. ابو طالب نے محمد کے ننھے ننھے ہاتھوں کو پکڑا، انہیں بوسہ دیا اور کہا کہ اے اللہ، تجھے ان پیارے پیارے ہاتھوں کا واسطہ، تجھے اس پیارے سے چاند سے زیادہ روشن چہرے کا واسطہ، تجھے اس کالی گھٹا زلفوں کا واسطہ، آسمان سے بارش برسا دے. ابھی ابو طالب کے ہاتھ نیچے نہیں گرے تھے کہ بادلوں میں گڑگڑاہٹ شروع ہوئی، کالی گھٹائیں چھائی اور اتنی بارش برسی، اتنی بارش برسی کہ جاندار کیا، چرندی کیا، پرندی کیا، انسان کیا، سب نے پانی پیا. پورا مکہ جل تھل ہو گیا. یہ کب کے محمد کی بات ہے؟ جب محمد ابھی 7 سال کی عمر میں ہے. اور کس نے دعا مانگی ہے؟ ابو طالب، جو نبی کا کلمہ جنہوں نے نہیں پڑھا ہے بعد میں. تو پھر ہم اور آپ سوچیں، ہم تو ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اگر ہم ایمان کو مضبوط کر لیں اپنے اور نبی کے سچے عاشق بن کر کے میرے آقا سے لو لگائیں گے تو وہ کیا خدا پھر ہماری نہیں سنے گا؟ میرے آقا کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو دور نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا. تو اگر آج ہم پریشان ہیں، بے شک یہ میلاد کی محفلیں رکھنا
ہماری محبت کا ثبوت ہے کہ ہم ہمارے آقا سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کا نام لینے والے ہیں، یقیناً یہ باعث نجات ہے، باعث شفاعت ہوگا، جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ مگر ہمیں ایک اسٹیپ اور آگے جانے کی ضرورت ہے، وہ کیا؟ ہمیں فرما برداری کی طرف جانا ہے۔ ہم میرے آقا سے محبت کر رہے ہیں تو ہمیں ان کے فرمودات کو بھی اپنانا ہوگا۔ ہم کہیں کہ ہم نبی کے سچے چاہنے والے ہیں اور ہم جھوٹ بولتے رہیں تو یہ نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ ہم کہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، نمازوں کو چھوڑتے رہیں تو یہ عشق ادھورا ہے۔ ہم کہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، سود کھائیں، غلط طریقے سے حرام طریقے سے کمائی کریں تو یہ عشق سچا نہیں ہے۔ اگر انسان نبی کا سچا عاشق ہے تو پھر وہ جھوٹ سے دور ہوگا، غیبت سے دور ہوگا، وہ فحش باتوں سے دور ہوگا۔ ہمارے لڑکے جو ہے جو جلوسوں میں بڑی شان سے جلوس نکالتے ہیں، نعتیں بجاتے ہیں، وہ جو ہے یہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے سچے عاشق ہیں، تو نبی کے سچے عاشق شراب کے اڈوں پر نظر نہیں آتے، نبی کے سچے عاشق چرسلے گردلے بن کر نہیں گھومتے، نبی کے عاشق رکشہ میں بیٹھ کر کے آتی جاتی لڑکیوں کو چھیڑا نہیں کرتے۔ نبی کے عاشق ہو تو پھر تمہیں نبی کے عاشق کا سراپا بنانا ہوگا، تمہیں اپنے آپ کو وہ بنانا ہوگا کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کے کہیں کہ وہ جا رہا ہے عاشق مصطفیٰ، وہ جا رہا ہے عاشق مصطفیٰ، وہ جا رہا ہے نبی کا سچا عاشق۔ وہ عورت کہ جو پردے میں جا رہی ہو، وہ عورت جو نمازی ہو، وہ عورت جو سچی ہو، وہ عورت جو لوگوں کے دکھوں کو بانٹتی ہو، وہ عورت جو بچھڑوں کو ملاتی ہو، وہ عورت جو روٹھوں کو مناتی ہو، وہ عورت جو فتنوں کو ختم کرتی ہو، ہمیں وہ عورت بننے کی ضرورت ہے۔ ہم تو جو ہے بالکل راستہ رانگ وے پر چلے گئے ہیں، غلط راستوں پر آ گئے ہیں۔ ہم کہتے نبی کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ہم بھائی بہنوں میں لڑائیاں کرواتے ہیں، پڑوسی کی لڑائیاں کرواتے ہیں، گھروں میں خاندانوں میں لڑائی جھگڑے کرواتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم تہمتیں لگاتے ہیں، ہمارے سروں پر دوپٹے نہیں ہوتے، ہمیں نمازوں کی پرواہ نہیں ہوتی، سارا کچھ تو ہم غلط کرتے ہیں۔ پھر یہ کیسا عشق ہے؟ آج جانچنے کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں یقیناً کڑوی ہیں مگر میں چاہتی ہوں کہ حقیقت کا آئینہ دیکھیں، ہم یہاں سے یہ سوچ لے کر اٹھیں کہ ہم کیا واقعی صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ ہمارے بچے، انہیں کتنا دین پتا ہے؟ کیا انہیں نماز، وضو، غسل یہ سب ہم نے سکھایا؟ ان کی زبانوں پر گانے تو ہیں، فلموں کے نام تو ہیں، انہیں سب کچھ آ رہا ہے مگر انہیں کیا دین کا بھی کچھ اتا پتا ہے؟ یہ سوچ یہاں سے لے کر کے اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خود نمازی ہیں، اگر ہم خود بھی ٹھیک راستے پر ہیں اور ہمارے گھر کا ماحول، ہماری گیدرنگ اگر غلط ہے تو بھی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں کیا دے رہے ہیں، ہم اپنی فیملی میں کیا دے رہے ہیں، ہم اپنے فرینڈس میں کیا بانٹ رہے ہیں، ہم اپنے سرکل میں کیا دے رہے ہیں۔ تو یہ چیز یہاں سے لے کر کے اٹھیں کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کون سا دروازہ ہمارے منہ پر کافر مارتا رہے، کیا کیا نہیں سہ رہے ہیں ہم۔ خدا کی طرف سے بھی عذاب ہے، حکمرانوں کی طرف سے بھی عذاب ہے۔ ہندوستان کیا پورے دنیا بھر میں مسلمان پریشان ہیں۔ فلسطین کا حال لو، سیریا کا حال لو، کہاں کہاں کے حال گنوا۔ تو اس میں کمی ہماری ہے کہ ہم راہ حق سے بھٹک گئے۔ ہم نے بس خود کو کچھ کاموں تک محدود کر لیا کہ بس کبھی نماز پڑھ لی جب دل کیا، کبھی نقاب اوڑھ لیا، بازار میں جانا ہے تو نقاب اوڑھ لیا، شادی میں جانا ہے تو نہیں اوڑھنا، اجتماع میں بیٹھے تو دوپٹہ لپیٹ لیا، شادیوں میں ہے تو گلے پر دوپٹہ ہے۔ تو دین کیا خدا ہمارے دین جو ہے، دین کا معاملہ وہ ہمارے حساب سے چلے گا؟ تو پھر ہم یہ کیوں خدا سے امید رکھتے ہیں کہ ہم ہاتھ اٹھائیں اور خدا ہماری سن لے؟ ہم خدا سے یہی امید لگاتے ہیں نا کہ ہم دعا کریں، ہمیں یہ دے، ہمیں وہ دے، ہمیں دولت دے، ہمیں عزت دے، ہمیں شہرت دے، ہمارے بچے کامیاب ہوں، ہمارا گھر بن جائے، گاڑی آ جائے، سب کچھ آ جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم بندے ہو کر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری سن لے، مگر وہ خدا رب دو عالم جو 18,000 کائنات کا مالک ہے، ہم اس کی سن رہے ہیں؟
اس کے بندے ہو کر ہم نہیں سننے تیار، تو پھر ہم کیسے امید لگاتے ہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے، یہاں سے فکر لے کر کے اٹھے۔ میں میٹھی میٹھی باتیں بہت کم کرتی ہوں، زیادہ تر کڑوی باتیں ہی کرتی ہوں، لیکن جو ہے میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا ہمارا ماحول چینج ہو، ہم تھوڑا سا ریالٹی کی طرف جائیں، ہم حقیقت کو سمجھیں اور حقیقت کی طرف آئیں۔